یاد کرو نعمتی میری نعمت کو، اللہ کی جو کہ انعمتو میں نے انعام کی، علیکم تم پر، وانی اور بے شک میں نے فضلتو میں نے فضیلت دی تم تمہیں علی العالمین تمام لوگوں پر، تمام جہانوں پر۔ تو یہاں پر عالمین سے مراد اس وقت کے لوگ ہیں یا رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے پہلے کو جو لوگ تھے وہ اس سے مراد ہیں، کیونکہ رسول کریم علیہ السلام کی امت کے بارے میں فرما دیا گیا کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، کہ تم بہترین امت ہو جو بھی لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے، تم بہترین امت ہو۔ تو اگر یہاں پر بھی عالمین کو مطلق رکھا جائے تو پھر دونوں آیات میں ایک قسم کا تضاد نظر آتا ہے، اس لیے یہاں پر عالمین سے مراد اس زمانے کے لوگ ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے نبی کریم علیہ السلام کے صدقے سے آپ کی امت کو جو فضیلت عطا فرمائی ہے وہ قیامت تک کے لیے ہے اور مطلق ہے۔ وَاتَّقُوا، اور ڈرتے رہا کرو، یوماً اس دن سے، لا تجزی نفس عن نفس شیئا، لا تجزی بدلہ نہیں دے گا، نفس کوئی جان، ان نفس کسی جان کے بدلے میں، شیئا کچھ بھی، یعنی اس دن سے ڈرو جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ، اور نہیں قبول کیا جائے گا منہا اس سے، یعنی اس سے نفس سے، عدل کوئی معاوضہ، وہاں کوئی رشوت بھی نہیں چلے گی، وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَاعَةٌ، اور نہیں نفع دے گی اسے کوئی شفاعت۔ تو یہاں پر جس شفاعت کی نفی کی گئی ہے، مجاہد کہتے ہیں کہ جب قرآن کریم میں نفس کا لفظ مطلق آتا ہے اس طریقے سے تو اس سے مراد کافر ہوتا ہے، یعنی اگر تم نے ایمان قبول نہ کیا، اگر تم نے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو تسلیم نہ کیا تو پھر قیامت کے دن کوئی تمہاری شفاعت کرنے والا نہیں ہوگا۔ اور شفاعت جو ہے وہ ایمان والوں کے لیے تو ثابت ہے قرآن مجید سے یا حدیث مبارکہ سے، اور سرکار نے یہ بھی فرمایا شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، کہ میں اپنی امت کے گناہ کبیرہ کرنے والوں کے لیے بھی شفاعت کروں گا۔ تو یہاں جو نفی کی جا رہی ہے وہ نفس کافر کی نفی ہے کہ اس کو کوئی نفع نہیں دے گی شفاعت، بلا منصرون، اور نہ ہی وہ مدد کیے جائیں گے۔ یہ ساری باتیں پہلے گزرے کی بات میں عرض کر دیا تھا۔ آگے فرمایا اِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، وَإِذْ، اور یاد کرو جب ابتلا آزمایا، بلا کہتے ہیں آزمائش کو، پرکھ، بلا، اور ابتلا اسی سے ماضی کا صیغہ ہے، جب آزمایا ابراہیم، حضرت ابراہیم کو، ربہ، اس کے رب نے، بکلمات، کلمات کی جو تنوین ہے نا یہ تفخیم کے لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو بڑی بڑی باتوں میں آزمایا، ان کی آزمائش کی بڑی بڑی باتوں میں، فَأَتَمَّ، اس نے پورا کر دیا، ان سب کو، یعنی حضرت ابراہیم ہر امتحان میں کامیاب ہو گئے، ہر آزمائش میں وہ سرخرو ٹھہرے۔ اب یہاں پر ایک بات تو یہ ہے کہ قرآن مجید کے بعض مقامات ایسے ہیں
جن میں اگر اعراب کی غلطی کی جائے تو کفر لازم آ جاتا ہے. ان میں سے ایک مقام یہ بھی ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ. ابراہیم یہاں پر مفعول ہے اور ربہ فاعل ہے، کیونکہ فاعل کی پیش ہوتی ہے اور مفعول میں ضرورت ہوتی ہے. اگر کوئی بندہ ابراہیم پہ پیش پڑھ دے اور رب پہ زبر پڑھ دے تو یہ کفریہ بات ہو جائے گی. معنی یہ بن جائے گا ابراہیم نے اپنے رب کو آزمایا. تو اعراب کی غلطی یہاں پر ایک بالکل ایسا مفہوم پیدا کر دیتی ہے جو اسلامی تعلیمات کے اور عظمت الہی کے بالکل منافی. اور دوسری بات یہ کہ نبوت جو ہے وہ کوئی کسبی چیز نہیں ہے. یعنی نبوت کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ بندہ بڑے بڑے امتحانوں سے گزرے تو وہ نبی بنے. نبوت میرے رب کی ایک عطا ہے. نبی اس دنیا میں آگے نہیں بنتا. 40 سال کے بعد نبی نہیں بنتا. جس کو اللہ نے نبی بنانا تھا اس کو عالم ارواح میں نبی بنا دیا تھا. اِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. جب اللہ نے نبیوں سے عہد لیا کہ میں تمہیں کتاب و حکمت دوں گا پھر میرا رسول آئے گا، تو کن سے عہد لیا؟ نبیوں سے. نبی تب ہوتا ہے جب نبوت پاس ہوتی ہے. اس کا مطلب دیکھیں رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ تم تو نبی آدم و بین الروح والجسد، کہ میں اس وقت نبی تھا جب حضرت آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے. اچھا اب اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ جی نبی تو اس طریقے سے کافروں کے لیے اس طرح بھیجا جاتا ہے، وہ تو تبلیغ کرتا ہے، میں انہیں یہ کہوں گا کہ بھائی سرکار نے فرما دیا کہ میں نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان. میرا عقیدہ یہ ہے کہ جو کچھ سرکار نے فرما دیا حق فرما دیا. کیسے تھے مجھے اس کا مکلف نہیں کیا گیا کہ میں سمجھوں کہ وہ کیسے تھے. تو نبی جو ہوتا ہے نبوت کوئی کسبی چیز نہیں ہے. نبوت ایک وحدی چیز ہے جس میں انسان کی کوشش کا کوئی دخل نہیں ہوتا. جس طرح کسی انسان کے انسان بننے میں اس کی کسی محنت کا دخل نہیں ہے. ایک بچہ کسی اعلیٰ خاندان میں پیدا ہوتا ہے، اس میں اس کی کسی محنت کا دخل نہیں ہے، اللہ کی عطا ہے. اس طرح نبوت میرے رب کی عطا ہے، جسے اس نے چاہا اسے اس نے عطا فرمایا. لیکن اللہ تعالیٰ کی جو عطا ہے وہ کسی ایسے فرد کی عطا نہیں ہے جو مستقبل سے واقف نہیں ہے، کیا جس سے کوئی چیز مخفی ہو. تو نبوت کوشش کرنے سے نہیں ملتی، لیکن اگر نبوت کوشش کرنے سے بھی ملتی تو تب بھی نبی وہی ہوتے جو اب نبی ہیں. اطلاع کا مطلب یہاں پر یہ نہیں ہے کہ انہوں نے کوشش کی تو وہ نبی بن گئے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو کہتے ہو کہ ہم ملت ابراہیمی کے پیروکار ہیں. اب حضرت ابراہیم کی شان کیا ہے کہ اللہ نے ان کو آزمایا. یعنی لوگوں دیکھو جسے میں نے اپنا شریک بنا لیا تھا ویسے نہیں بنا لیا تھا. ہماری تقسیم جو ہے وہ کوئی مستقبل سے بے خبر بندے کی تقسیم نہیں ہے. دیکھو ہم نے جس کو اپنا خلیل بنایا وہ اس قابل ہے کہ اس کو خلیل بنایا جاتا. تو اللہ تعالیٰ نے آزمایا کہ بیٹے کو چٹیل میدان میں چھوڑو، بیٹے کی گلی پہ چوری چلا دو، آگ میں کود جاؤ. جو کچھ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حضرت ابراہیم نے سر تسلیم خم کر دیا. یہ ملت ابراہیمی ہے، یہ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے. ویسے ابراہیم اور کو نکالنے والے انہوں نے سب کو پورا کر دیا. قالا انی جاعلک للناس اماما
بنانے والا ہوں، میں بنانے والا ہوں کا تجھے للناس واسطے لوگوں کے اماماً امام مقتدا، امام کہتے ہیں القدوۃ التی یتبع فی الاقوال والافعال، یا ما یقتدی بہ، ہر وہ شخص جس کی پیروی کی جائے، جو آئیڈیل بن جائے، تو ہم آپ کو امام بنانے والے ہیں۔ دیکھیے نبی جو ہوتا ہے نا، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، انبیاء کرام کے بارے میں کہا ہے نبی من وجہ لوگوں کا امام بھی ہوتا ہے، لوگ اس کی پیروی کرتے ہیں۔ یہاں پر جو امامت ہے یہ نبوت کے معنی میں ہے، انی جاعلک للناس اماما، کیونکہ نبی کی پیروی کی جاتی ہے۔ اب دیکھیں نبی تو حضرت نوح علیہ السلام بھی ہیں، بڑے بڑے اللہ تعالیٰ کی بہت سے انبیاء ہیں، لیکن یہ شرف صرف حضرت ابراہیم کو حاصل ہے کہ یہودی کہتے ہیں وہ ہمارے امام ہیں، عیسائی کہتے ہیں ہمارے امام ہیں، ایون مشرکین مکہ بھی کہتے تھے کہ ہمارے امام ہیں، اور نبی کریم علیہ السلام نے عملی طور پر ثابت کیا کہ تم حضرت ابراہیم کی پیروی کرنے والے نہیں ہو، ہم حضرت ابراہیم کی ملت کی پیروی کرنے والے ہیں۔ یعنی یہ جو ہے نا، ہر بندہ ہمیں اپنا امام کہتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک خاص عطا تھی جو حضرت ابراہیم کو دی گئی، کہ ہم نے آپ کو اس طرح بنا دیا کہ لوگ آپ کی اقتدا کریں گے، لوگ آپ کی پیروی کریں گے۔ سامنے مطلب جہاں پر میں یہ بات عرض کروں کہ امامت کوئی اسلامی اصطلاح نہیں ہے، جس طرح صلاۃ اسلامی اصطلاح ہے، صوم اسلامی اصطلاح ہے، حج اسلامی اصطلاح ہے، زکوٰۃ اسلامی اصطلاح ہے، امام کوئی اسلامی اصطلاح نہیں ہے۔ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، جنگ کرو کفر کے اماموں کے ساتھ، یعنی ان کے جو پیشوا ہیں امام ابو جہل ہے، جن کی وہ پیروی کرتے ہیں وہ ان کے امام۔ امامت کوئی اسلامی اصطلاح نہیں ہے۔ امام ہر اس شخص کو کہا جاتا ہے جو کسی بھی فیلڈ میں اتنا آگے چلا جائے کہ لوگ اس کی پیروی کرتے ہیں، اور امامت منصوص من اللہ نہیں ہوتی، امامت منصوص من اللہ نہیں ہوتی، جس طریقے سے نبوت ہوتی ہے۔ امامت ایک کسبی چیز ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ ہیں، انہوں نے فقہ میں اتنے آگے گئے کہ زمانے میں ان کی پیروی کی وہ امام ہے۔ امام راضی ان میں تفسیر میں اتنے آگے گئے کہ لوگوں نے ان کی پیروی کی وہ امام ہے۔ امام اشعری عقائد میں اتنے آگے گئے کہ لوگوں نے ان کی پیروی کی وہ امام ہے۔ امام ہر وہ شخص جو کسی بھی فیلڈ میں اتنا ماہر ہو جائے کہ لوگ اس کی پیروی کرنے لگے، اس کو امام کہا جاتا ہے۔ امامت کوئی منصوص من اللہ اصطلاح نہیں ہے، منصوص من اللہ صرف اللہ کے نبی ہوتے ہیں۔ امامت ایک کسبی چیز ہے۔ اب سامنے محترم، میں یہاں پہ یہ بات عرض کروں کہ انسانیت میں سب سے بلند مقام نبوت کا ہے، اور کسی غیر نبی کو نبی سے افضل ماننا کفر ہے۔ کسی غیر نبی کو نبی سے افضل ماننا کفر ہے، اور امام جو ہوتے ہیں وہ ان کا مقام کوئی بھی امام ہو نبیوں سے اعلیٰ نہیں ہوتا، کہ درجہ امامت بڑھتا درجہ پیغمبریت، یہ اسلامی سوچ نہیں ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے، دیکھیں میں بات اور طرف نہ نکل جائے، اللہ پاک نے فرمایا مَن یُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَأُولَٰئِکَ مَعَ الَّذِینَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَیْہِم مِنَ النَّبِیِّینَ وَالصِّدِّیقِینَ وَالشُّہَدَاءِ وَالصَّالِحِینَ، کہ جن پہ اللہ نے انعام کیا نبی ہیں، صدیق
صدیق ہیں، شہید ہیں، صالحین ہیں. اگر امامت کا درجہ نبوت سے اوپر ہوتا تو پھر امامت سے پہلے نبیوں اماموں کا ذکر آتا نا. جنہیں بھی اللہ نے انعام کیا وہ امام ہے، وہ نبی ہیں، وہ صدیقین ہیں، وہ شہداء ہیں، وہ صالحین ہیں. تو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے نبوت کا ذکر کرتا ہے کہ اور اس کا ذکر کرتا ہے. امامت کا جو درجہ ہے کوئی بھی امام ہو وہ نبوت کے درجے سے کم ہوتا ہے. نبوت کے درجے کو کوئی غیر نبی نہیں ہو سکتا. اور دوسری بات میں یہ عرض کروں کہ مطلق اطاعت اللہ تعالیٰ کی اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی، اس کے علاوہ کسی کی بھی اطاعت ہوگی وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت سے مشروط ہوگی. ایک بندہ جو ہے حضرت امام شافعی نے رسول کریم علیہ السلام کے مزار پاک کی طرف دیکھا اور پھر فرمانے لگے اس صاحب مزار کی ہر بات مانی جائے گی، اس کے علاوہ آپ کسی کی بات مان بھی سکتے ہیں، نہیں بھی مان سکتے. اگر صحابہ میں اختلاف ہو گیا ایک بات میں کہ قربانی واجب ہے یا سنت ہے تو آپ ایک صحابی کی بات مانیں گے، دوسرے کی نہیں مانیں گے. تو میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، اور تو قرآن مجید میں کہا کہ اللہ باقی رسول و اولی الامر منکم فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول. اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور صاحب امر کی اطاعت کرو. صاحب امر کون ہے؟ ہر وہ بندہ جس کی بات کسی بھی حوالے سے مانی جاتی ہے وہ صاحب امر ہے. وہ علماء بھی ہو سکتے ہیں، وہ مفتی بھی ہو سکتے ہیں، وہ سربراہان مملکت بھی ہو سکتے ہیں، وہ کسی ادارے کے ہیڈ بھی ہو سکتے ہیں. کہ کسی بھی اور کی بات مانو تب تک جب تک وہ اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے تابع ہو. ابو بکر صدیق نے کہا تھا جب خلیفہ بنے اطیعونی ما اطاعت اللہ ورسولہ فاذا عصیت اللہ ورسولہ فلا طاعۃ لی علیکم. کہ میری اطاعت کرو جب تک میں اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کروں. اگر میں اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت نہ کروں، میری اطاعت نہ کرنا. مطلق اطاعت. اور پھر چلے جو بات اور طرف نکل جائے گی، جو بندے یہ کہتے ہیں کہ اولو الامر کی اطاعت بھی مستقل ہے. پہلی بات یہ ہے، اس کے بعد فرمایا فإن تنازعتم فی شیء فردوہ الی اللہ والرسول. اگر تمہارا جھگڑا ہو جائے تو پھر اسے اللہ اور اللہ کے رسول کے سپرد کر دو. ہم امام ابو حنیفہ کی بات اس لیے مانتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ قرآن و سنت کی تفسیر کر کے ہمیں بتاتے ہیں. مطلق اطاعت امام ابو حنیفہ کی نہیں ہے. مطلق اطاعت اللہ تعالیٰ اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی. تو اولو الامر کی اطاعت جو ہے اس کے بعد فرمایا، دیکھیے اطیعوا اللہ، اور کرنا اس بات کو اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. اطاعت کا لفظ اللہ کہا گیا نا. اللہ تعالیٰ کے ساتھ بھی اطاعت کا لفظ آیا تو رسول کے ساتھ بھی آیا. اس کا مطلب کیا ہو گیا؟ اللہ کی اطاعت بھی مستقل ہے اور رسول کی. اب یہ اولو الامر کے ساتھ اطیعوا نہیں آیا. وہاں آیا تو اولو الامر دیکھو، یہاں اطیعوا نہیں آیا. مراد کیا ہے کہ ان کی اطاعت ہوگی، ان کی اطاعت کے تابع. فإن تنازعتم فی، اگر تمہارا جھگڑا ہو جائے تو پھر تو اسے فردوہ الی اللہ والرسول، اسے لوٹا دو اللہ کی طرف اور اللہ کے رسول کی طرف. پھر مجھے بتائیے قرآن کریم میں کتنے مقامات پر اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول کا لفظ آیا ہے؟ آئی نا، کتنے مقامات پر اس طرح آئی. اگر اماموں کی اطاعت بھی مستقل ہوتی تو کہیں تو اللہ فرما دیتا کہ اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو اور اماموں کی اطاعت کرو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ امامت کا جو درجہ ہے وہ مستقل اطاعت نہیں ہوتی اماموں کی. وہ ہوتی ہے کہ
چیز ہے وہ نبوت ہے۔ امامت کا لفظ وہاں پر ایک مجازی معنی میں یا ایک اور حقیقت کی طرف اشارہ کرنے کے لیے استعمال کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ابراہیم کو آزمایا، جب وہ پورے اترے کالا، انہوں نے اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی جاعلک للناس اماما، کہ میں تمہیں تمام لوگوں کا امام بنا رہا ہوں۔ قال من ذریتی، اب یہ یہود و نصارہ اور مشرکین جو کہتے تھے نا ہم حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے ہیں، اب ان کی دکھتی رگ کو پکڑا گیا کہ جب اللہ پاک نے یہ فرمایا تو ابراہیم نے عرض کیا، قال عرض کی ومن ذریتی، پروردگار عالم اور میری ذریت کو بھی، میری ذریت میں سے بھی، میری اولاد میں سے بھی، یعنی جس طریقے سے مجھے امام بنا رہا ہے، مجھے نبی بنا رہا ہے، تو میری اولاد میں سے بھی اس طریقے سے آئیں گے۔ قال اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا ینال عہد الظالمین، لا ینال، نہیں پہنچے گا عہدی، میرا عہد، الظالمین، ظلم کرنے والوں کو، یعنی جو بندہ ظلم کے راستے پر چلے گا وہ آپ کی میراث کا حقدار نہیں ہوگا، وہ آپ کا جانشین نہیں بنے گا جو ظلم کرے گا۔ وَإِذْ بَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور یاد کرو جب جعلنا، ہم نے بنا دیا البیت، بیت اللہ شریف کو، مصابۃ للناس، مصابہ کا معنی ہے مرجع، لوٹنے کی جگہ، ہم نے بنا دیا اللہ کے گھر کو مصابۃ، لوٹنے کی جگہ، للناس، تمام لوگوں کے لیے۔ ہم نے لوگوں کے دلوں میں اتنی کشش رکھ دی اپنے گھر کی کہ ان کی انگلیاں تھک جاتی ہیں بیت اللہ کا سفر کرتے ہوئے۔ لوگ پوری دنیا سے وہاں آتے ہیں اللہ کے گھر کا طواف کرنے کے لیے، یعنی تم نے جو بیت اللہ شریف کو ثانوی حیثیت دے دی، جو یہود و نصارہ میں تو بیت اللہ کو مانے نہیں، وہاں پر بائبل میں یہ بکہ کا لفظ تھا، بکہ کا نام بکہ تھا، انہوں نے بکہ کو وادی بکا کر دیا تاکہ صبح ہی ختم ہو جائے، بکا مانا رونے والی بات، اور مشرکین نے جو بیت اللہ کا حال کیا کہ آپ کے سامنے اللہ پاک نے فرمایا ہے ملت ابراہیمی میں سے ہونے کے دعوے داروں، اللہ نے اپنے گھر کو بت خانہ نہیں بنایا تھا، اللہ نے اپنے گھر کو ویران نہیں کیا تھا، اللہ نے ایسا بنایا تھا کہ دنیا کے دل ٹوٹ کے بیت اللہ کی طرف کھینچے چلے جاتے تھے۔ وہ امن، اور ہم نے اسے امن بنا دیا تھا۔ امن سے مراد کیا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ اس وقت بھی جب بیت اللہ کا طواف بھی مذاق بنا دیا گیا تھا کہ ننگے بدن طواف کرتے ہیں، اور عجیب و غریب انہوں نے رسمیں شروع کر دی تھی، اس وقت بھی ان کے دل میں کعبے کا اتنا احترام تھا کہ اگر کسی کے باپ کا قاتل بھی حرم میں پناہ لے لیتا تو وہ اسے کچھ نہیں کہتا تھا کہ اب یہ اللہ کے حرم میں چلا گیا۔ اگر ایک جانور دوسرے جانور کا پیچھا کر رہا ہے، فرض کریں شیر ہرنی کا پیچھا کر رہا ہے اور ہرنی حرم میں داخل ہو گئی تو شیر پیچھے ہٹ جاتا تھا، اللہ کا ڈر آ گیا۔ یہ دلوں میں جو محبت ڈالی تھی نا، یہ میرے رب نے ڈالی تھی کہ تم نے بیت اللہ کا یہ حال کر دیا، اصل میں تو ہم نے اسے یہ بنایا تھا، جنت بیت مصابۃ للناس وامنا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، اور ہم نے کہا واتخذوا، اور بنا لیا کرو، من مقام ابراہیم، مقام ابراہیم کو مصلی، نماز پڑھنے کی جگہ، جہاں یعنی اس میں ظرف ہے یہاں نماز پڑھی جائے، یعنی مقام ابراہیم اس پتھر کو کہا جاتا ہے جس پہ کھڑے ہو کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کی دیواریں اونچی کی تھی۔
جیسے جیسے دیوار اونچی ہوتی جاتی تھی وہ پتھر اونچا ہوتا جاتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم نے کہا تھا اسے مصلی بناؤ، اس جگہ پر سجدے کیا کرو جہاں میرے خلیل کے قدم لگے تھے. وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى وَأَعْهِدْنَا، اور ہم نے عہد کیا تھا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، ابراہیم کی طرف، وَإِسماعیل، اور اسماعیل کی طرف، ان طاہرہ، کہ تم دونوں پاک کرو. طہارہ مطہرو، تطہیر کا معنی پاک کرنا، امر کا صیغہ ہے. ان طاہرہ، کہ تم دونوں پاک کرو، طے کیا میرے گھر کو. کن کے لیے؟ للطائفین، طافہ کے طوفوں کا معنی گھومنا، چکر کاٹنا، زمانہ. وجد گناہ اب بھی ان کے طوف میں ہے، زمانہ وجد گناہ اب بھی ان کے طوف میں ہے. جو سنگ و خشت کبھی تیری جلوہ دار ہے، محبوب جہاں تو کبھی رک گیا تھا نا، زمانہ آج بھی وہاں گھوم رہا ہے. تو طافہ ہوتا ہے گھومنا. للطائفین، طواف کرنے والوں کے لیے، والعاکفین، اور اعتکاف بیٹھنے والوں کے لیے، والرکوع السجود، اور رکوع کرنے والوں کے لیے اور سجود کرنے والوں کے لیے میرے گھر کو پاک کرو. اب دیکھیے رکوع کرنے والے ویسے نہیں نا، سجود کرنے والے ابراہیم سے بہتر تو نہیں ہوگے، اسماعیل سے بہتر تو نہیں ہوگے. اللہ پاک نے فرمایا جو بندہ میرے گھر کے لیے آ رہا ہے نا، اس کے لیے میرے گھر کو ابراہیم تم صاف کیا. اس کا مطلب یہ ہے اللہ کے گھر کو صاف کرنا یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے کسی بندے کی شان میں حرف آتا ہو. اللہ کے گھر کی خدمت کرنے سے بندے کا درجہ بلند ہو جاتا ہے، بندے کی شان بلند ہو جاتی ہے. حضرت عمر فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں مسجد کے جالے اتارا کرو، اللہ تمہارے رزق میں برکت دے گا. مسجد کی خدمت کرنے سے اللہ بندے پہ اپنی برکتیں برسا دیتا ہے. تو فرمایا میرے طواف کرنے والوں کے لیے، رکوع سجود کرنے والوں کے لیے گھر کو صاف کرو. وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ، اور یاد کرو جب ابراہیم نے کہا رب اجعل، رب اے میرے پروردگار، اجعل بنا دے، ھذا بلدا آمنا، ھذا بلدا، اس شہر کو آمنا، امن والا، وارزق، اور رزق دے، اہلہ، اس کے رہنے والوں کو، من الثمرات، پھلوں سے، من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، اس کے کن کو رزق دے اس کے رہنے والے ہوں، من آمن منہم، اس کو جو تیری عظمت پر ایمان لاتا ہو. من آمن، جو ایمان لائے، منہم ان میں سے، باللہ، اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر. لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا نا میرا ہے ظالموں کو نہیں پہنچے گا، میرا ہے ظالموں کو نہیں پہنچے گا. تو جب حضرت ابراہیم اللہ سے اس شہر کے بسیوں کے لیے رزق مانگتے ہیں تو پھر بھی کہتے ہیں مولا لاکھ میری اولاد سے ہی، لیکن جو تیرا وفادار نہیں ہے وہ میرا کچھ نہیں لگتا. اس لیے رزق ان کو دے جو اللہ پر ایمان لاتا ہو اور ہمیں آخرت پر ایمان لاتا ہو. تو اس سے گویا یہ چیز ثابت کر دی گئی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو اس سے بیزار ہیں جو شرک کرتا ہے. حضرت ابراہیم تو اس کے لیے رزق کی دعا بھی نہیں مانگتے جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراتا ہے. اور تم نے کیا کیا ہے کہ ابن اللہ بنا لیے ہیں اور 360 خود رکھ لیے ہیں اور پھر یہ دعوے کر رہے ہیں ان کا ملت ابراہیمی کی پیروی کرنے والے ہیں. ابراہیم کی شان تو یہ ہے کہ من آمن باللہ والیوم، من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، قال من کفر، اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا من کفر، اور جو کفر کرے گا فَأُمَتِّعُهُ، مَتَّع، جو مَتِّعُ کا معنی ہوتا ہے فائدہ پہنچانا، فائدہ پہنچانا. فقہ میں ایک اصطلاح ہوتی ہے متع، متع کہتے ہیں، فقہ کی بات کر رہا ہوں،
کہ اگر ایک عورت کو طلاق ہو جائے، اس کا مہر مقرر نہ ہو، تو اسے کپڑوں کا جوڑا دے کے یا کوئی تحفہ دے کے فارغ کرنا، اس کو متع کہا جاتا ہے، اس کو فائدہ پہنچے۔ تو اللہ نے فرمایا فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا، میں اسے فائدہ پہنچاؤں گا تھوڑا سا، ثُمَّ أَسْتَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ، ثُمَّ پھر أَسْتَرُّهُ، استرہ یسترہ کا معنی مجبور کر دینا، کھینچ لینا اس کو، پھر میں اسے کھینچ دوں گا إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ، آگ کے عذاب کی طرف۔ مطلب کیا ابراہیم، ہم اپنی روزی نافرمانوں پہ بند نہیں کریں گے۔ یعنی ابراہیم نے کہا کہ اللہ تجھے مانتا ہے، اس کو روزی دے۔ اللہ پاک نے فرمایا ہم دنیا کی روزی شرک کرنے والوں کو بھی دیں گے، نہ ماننے والوں کو بھی دیں گے۔ تو ہے نا ایک مرتبہ ابراہیم کا کوئی مہمان آیا، آپ نے کئی دن سے کھانا نہیں کھایا تھا، بوڑھا تھا، 80 سال کا، بیٹھ کے آگے دسترخوان پہ آپ نے فرمایا اللہ کا نام لے کے کھانا کھا، شروع کر۔ اس نے کہا میں تو اللہ کو نہیں مانتا، تو میں اٹھ چلا جاتا، اگر تو اللہ کو نہیں مانتا تیرا مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے، کوئی محبت نہیں ہے تیرے ساتھ۔ وہ چلا گیا، تو اللہ پاک کی طرف سے آواز آئی ابراہیم 80 سال سے وہ مجھے نہیں مان رہا، میں اس کو دے رہا ہوں، انہوں سے اپنے دسترخوان سے۔ یہ میرے رب کا کرم ہے کہ وہ بندوں کو گناہ کرتے ہوئے دیکھتا ہے، پھر بھی ان کی روزی بند نہیں کرتا، پھر بھی ان کا رزق بند نہیں کرتا۔ اللہ نے فرمایا فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَسْتَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ، بلند کر رہے تھے ابراہیم، حضرت ابراہیم القواعد، قاعدہ تو کی جمع ہے، بنیاد من البیت، بیت اللہ کی، و اسماعیل، اور حضرت اسماعیل کیا رہے کہ بیت اللہ شریف جو ہے نا، یہ پہلی مرتبہ حضرت ابراہیم نے نہیں بنایا تھا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام جنت میں رہتے تھے نا، وہاں ایک جگہ بیت المعمور، بیت المعمور جس کا فرشتے طواف کرتے ہیں، فرشتے اس کا طواف کرتے ہیں، لبیک اللہم لبیک۔ یہ حدیث معراج میں بیت المعمور کا ذکر بھی آتا ہے کہ بیت المعمور کے پاس دیکھا ابراہیم۔ جب حضرت آدم زمین پر آئے تو انہوں نے عرض کی مولا وہاں تیرا ایک گھر تھا جہاں تیرے فرشتے اس کا طواف کیا کرتے تھے، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکہ کے نغمے گایا کرتے تھے۔ جب تیرے نام کا ذکر سنتا تھا تو روح کو حلاوتیں ملتی تھی۔ پروردگار عالم جہاں زمین پر بھی اپنا ایک گھر بنا دے، جیسے وہاں فرشتے طواف کرتے ہیں، وہاں یہاں تیرے بندے طواف کرتے ہیں۔ تو بیت اللہ شریف جو ہے نا، عمارت کا نام نہیں ہے۔ اگر بالفرض وہ عمارت زمین سے ختم بھی کر دی جائے تو بیت اللہ اس فضا کا نام ہے۔ بیت اللہ بیت المعمور کے نیچے بنایا گیا ہے۔ تو پہلی مرتبہ جو بیت اللہ شریف کی عمارت تھی یہ فرشتوں نے بنائی تھی، کم سے 6 مرتبہ اس کی عمارت بنی ہے۔ تو حضرت ابراہیم نے پہلی مرتبہ بیت اللہ نہیں بنایا تھا، بلکہ انہی بنیادوں کو اٹھایا تھا جو بنیادیں بیت اللہ شریف کی پہلے چل رہی تھی۔ اللہ پاک نے فرمایا لوگوں اس منظر کو یاد کرو جب میرا خلیل ابراہیم اور ابراہیم کا لشت جگر اسماعیل بیت اللہ کو بنا رہے تھے، بیت اللہ کی بنیادیں اٹھا رہے تھے۔ کہتے کیا تھے؟ ربنا تقبل منا، اے اللہ تو ہم سے قبول فرما۔ یعنی عبادت کی نا، ایک عبادت کی، اس کے بعد دعا مانگی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ دعا کو عبادت کا بدلہ نہیں ہوتی۔ جس طرح عبادت عبادت ہے، دعا بھی عبادت ہے، اور دعا کو عبادت، یہ تو عبادت کی انتہا ہو جاتی ہے۔ لیکن حضرت ابراہیم نے بیت اللہ شریف کی عمارت بنانے کے بعد جو سب سے پہلی دعا کی نا، وہ یہ تھی کہ مولا تو قبول فرما، تجھ سے تجھی کو مانگ کر مانگنی ساری کائنات، تجھ سے تجھی کو مانگ کر مانگنی ساری کائنات، اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد۔ کہتے ہیں نا ایک مرتبہ اس میں محمود غزنوی نے بڑے ہیرے پہن دیے،
اور کہا بھائی آؤ بھائی جس کو جو ہیرا پسند ہے وہ اٹھا لے، جس کو جو ہیرا پسند ہے وہ اٹھا لے۔ اب آگے کسی ہیرے اٹھانے لگ گئے، ایاز کھڑا تھا، اس نے کہا تو نہیں اٹھاتا، اس نے اپنا ہاتھ محمود کے کاندھے پر رکھ دیا، اس نے کہا مجھے آپ مل گئے تو سب کچھ مل گیا، جسے اللہ مل جائے اسے سب کچھ مل جاتا ہے، سب کے دل میں ہے جگہ تیری جو تو راضی ہوگا، مجھ کو گویا مجھ پہ گویا ایک زمانہ مہربان ہو جائے گا۔ تو پہلی دعا یہ مانگتے ہیں ربنا تقبل منا، مالک تیری عطا سے یہ کام کر دیا، تو اسے اپنی جناب میں قبول فرما، انکا انت السمیع العلیم۔ دیکھیں دعا میں نا ایسے جملے بولنا ہے، انبیاء کرام کی تعلیم ہے جس میں اللہ کی رحمت کو جوش دلایا جائے۔ دیکھیں نا مطلب ہے یا اللہ میری دعا قبول فرما، ویسے تو کوئی میری دعا قبول نہیں ہوئی تو وہ ادب نہیں کر رہا دعا، وہ کہے مولا میری دعا قبول فرما، تو نہیں فرمائے گا تو کون فرمائے گا؟ اے مالک ارض و سما مجھ پہ کرم کر، اے مالک ارض و سما مجھ پہ کرم کر، یا مجھ کو بتا تیرے سوا کون ہے میرا، جب میرا ہے ہی کوئی نہیں تو پھر تو ہی میری دعا قبول۔ ابراہیم کہتے ہیں پروردگار قبول فرما، انکا انت السمیع العلیم، اتنی تاکید ہے اس میں، انا بھی تاکید کا ہے، پھر کا بھی تاکید کا ہے، پھر انت لگا دیا، پھر سمیع کو سیدھا علیم کو سیدھا۔ پروردگار تو ہی تو ہے ہماری دعاؤں کو قبول سننے والا، اور تو ہی تو ہے ہمارے دلوں کے بھید جاننے والا۔ یہاں پر سمیع کے بعد علیم کیوں کہا؟ کہ کبھی کبھی بندہ ایک چیز سوچتا تو ہے، اسے مناسب الفاظ نہیں ملتے، سوچ سب کی ہوتی ہے۔ یہ جو شاید مرثیے لے کے آگ لگا دیتے ہیں نا، ان کے جذبات کسی ان پڑھ بندے سے زیادہ نہیں ہوتے، ان کے بھی جذبات ایسے ہوتے ہیں، یہ الگ بات کہ تعبیر نہ ہونے پائیں، ورنہ ہر دل میں کچھ تاج محل ہوتے ہیں، ان کے بھی جذبات ویسے ہوتے ہیں، شاعروں کو الفاظ مل جاتے ہیں۔ تو یہاں آپ یہ فرماتے ہیں پروردگار جو ہم بولتے ہیں اسے تو سنتا ہے، اور جسے ہم نہیں بول سکتے نا مولا تو انہیں بھی جانتا ہے نا، انکا انت السمیع العلیم، تو سننے والا ہے، تو جاننے والا ہے۔ پھر دعا مانگتے ہیں ربنا واجعلنا مسلمین لک، مسلمین اس مسلم سے اس میں تفصیلی ہے، اس میں فائل ہے، تسمیہ کا صیغہ ہے، مسلم سے۔ جو بندہ یہ کہتا ہے کہ مسلمان ظاہر سے اسلام قبول کرنے والا ہوتا ہے اور مومن دل سے قبول کرنے والا ہوتا ہے، ہم مومن ہیں مسلم نہیں ہیں، مجھے بتائیے ابراہیم دعا مانگتے ہیں مولا ہم دونوں کو مسلم بنا دے، تو کیا ابراہیم یہ کہہ رہا ہے کہ لوگوں کو اوپر سے اسلام قبول کرنے والا بنا دے؟ یہ بات نہیں ہے۔ الاسلام والایمان شیء واحد، اسلام اور ایمان ایک ہی چیز ہے، اس میں فرق تعبیر کا ہے، حقیقت میں ایک ہی چیز ہے۔ مسلم ہی مومن ہے اور مومن ہی مسلم ہے۔ وہ جو منافقوں کے بارے میں کہا گیا نا وقالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، وہاں اسلمنا اپنے لغوی معنی میں ہے، اصطلاحی معنی میں نہیں ہے۔ لغوی معنی ہوتا ہے جھک جانا کسی چیز کے سامنے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے دلوں میں ایمان نہیں اترا، تم نے اسلام کی بڑھتی ہوئی طاقت کو دیکھ کے اسلام کے سامنے سرنڈر کر لیا ہے، وہاں لغوی معنی میں ہے۔ ورنہ ابراہیم یہ نہ کہتے مولا ہمیں مسلمان بنا دے، مطلب کیا ہے ربنا واجعلنا، اے ہمارے پروردگار۔ یہ بھی دعا کی آداب ہے کہ بار بار ربنا کا لفظ آتا ہے، اے میرے رب، اے میرے پالنا، اے میرے بابا، ربنا اے میرے پروردگار واجعلنا، ہمیں بنا دے۔ کیسے بنا دے؟ مسلمین لک، کہ ہمارا سر سدا تیری بارگاہ میں جھکا رہے، عبادت کی اور عبادت کے بعد اطاعت کی دعا مانگی، ہمیں اپنا مطیع بنا دے، اپنی بارگاہ میں جھکنے والا بنا دے۔ وَمِن ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُّسْلِمَةً لَكَ، وَمِن ذُرِّيَّتِنَا، اور ہماری ذریت میں، ہماری اولاد میں
ایک گروہ ایسا ضرور رکھنا مسلمہ تلک جو سدا تیری بارگاہ میں پکارے. یعنی حضرت ابراہیم کی اولاد میں کبھی کوئی ایسا وقت نہیں آیا کہ جب ان کی اولاد میں کچھ بندے مومن نہ ہوں، اور وہ جو کچھ بندے مومن تھے مسلم تھے وہی میرے پاک نبی علیہ السلام کے آباء و اجداد ہیں. پروردگار بنا دے مسلم تعلق ایک ایسا کرو جو سدا تیری بارگاہ میں جھکا رہے. انک انت التواب الرحیم. وارنا مناسکنا، وارنا عربی دکھا دینا، اور دکھا دے ہمیں مناسکنا. مناسک منسک کی جمع ہے طریقہ، اور ہمیں ہمارے طریقے سکھا دے. مطلب کیا؟ پروردگار عالم ہم نے تیرا گھر بنا دیا ہے، اب بتا اس کا حج کرنا کیسے ہے، اس کے احترام کے تقاضے کیا ہوں گے. کبھی کبھی بندے کے اندر جذبات ہوتے ہیں، اسے یہ سمجھ نہیں آتی کہ ان کا اظہار کیسے کرے. ارنا مناسکنا میں یہ بات کہی گئی. وَتُبْ عَلَيْنَا، پروردگار ہماری طرف اپنی رحمت کے ساتھ رجوع فرما. ہماری طرف اپنی تابع رجوع کا معنی ہوتا ہے رجوع کرنا، لوٹنا. علینا ہم پر، پروردگار ہماری طرف رجوع فرما. کیا مطلب ہے؟ کہ پروردگار عالم ہماری توبہ کو قبول فرما. اور بندے کی شان ہے کہ وہ توبہ کرتا ہے. توبہ صرف گناہ پر نہیں ہوتی، توبہ شان ابدیت ہے. بندے نے غلطی نہ بھی کی ہو تب بھی مولا سے معافی مانگتا رہے، یہ بندے کی شان ہے. وَتُبْ عَلَيْنَا، اور تو ہماری طرف اپنی رحمت سے رجوع فرما. إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. إِنَّكَ بے شک تو ہی ہے التواب، مبالغہ ہے، بہت زیادہ توبہ کو قبول فرمانے والا. الرحیم، اور بہت زیادہ اور ہمیشہ رحم فرمانے والا. پروردگار توبہ کو قبول فرما. تیرے سوا کون ہے توبہ کو قبول فرمانے والا؟ ہم پہ رحم فرما. تیرے سوا کون ہے ہم پہ رحم فرمانے والا؟ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم. اب اگلی دعا آگئی. اب یوں کہیے کہ دعائیں اپنے عروج کو پہنچیں. ربنا، اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، وابعث، بعث یا بعثوں کا معنی بھیجنا، مبعوث فرما دے، بھیج دے، فیہم، ان میں، رسولا، تنوین تفخیم کے لیے، وہ عظمت والا رسول. پروردگار بھیج دے عظمت والا رسول. منہم، ان میں سے. یہاں پر ہوم کا مرجع کون ہے؟ ہوم کا مرجع ہے ذریتنا، کہ پروردگار وہ رسول بھیج جو میری اور اسماعیل کی اولاد میں سے ہو. یعنی بنی اسرائیل کے انبیاء جو ہے نا، وہ حضرت ابراہیم کی اولاد تو ہے، حضرت اسماعیل کی اولاد نہیں. حضرت اسماعیل کی اولاد نہیں ہے، وہ حضرت اسحاق کی اولاد ہے. اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ حضرت ابراہیم نے بیت اللہ کو بنا کر جو جس پیغمبر کی اللہ سے دعا مانگی تھی کہ پروردگار عالم تیرا گھر بنا دیا، اسے قیامت تک آباد کرنے والا بھیج دے. وہ جو دعا مانگی تھی نا، وہ اس نبی کے لیے تھی جو ابراہیم اور اسماعیل دونوں کی اولاد میں سے تھا. اور یہ رسول کریم علیہ السلام کے سوا کوئی نہیں. اور سرکار نے فرمایا انا طاقت ابی ابراہیم وبشری عیسیٰ ورؤیا امی رات، کہ میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا کا جواب ہوں. انا طاقت ابی ابراہیم وبشری عیسیٰ، اور حضرت عیسیٰ نے جس رسول کی بشارت دی تھی کہ میں تو ان کے نالین اٹھانے کے قابل بھی نہیں ہوں. جس رسول کی بشارت دی تھی وہ میں ہوں. اور میں اپنی ماں کا خواب ہوں جو انہوں نے دیکھا تھا کہ جب نور چمکا تھا شام تک کے محلات روشن ہو گئے تھے، تو
کہ پروردگار عالم وہ جو عظمت والا رسول ہے نا، جس پر ایمان لانے کا عہد تو نے انبیاء سے لیا تھا، اذا خذ اللہ میثاق النبیین، وہ جو رسول ہے وہ میری اور اسماعیل کی اولاد میں سے کرتے ہیں، وہ ہماری ذریت میں سے کرتے ہیں، اور پھر وہ رسول کیا کرے؟ یتلو علیہم آیاتک، وہ تلاوت کرے ان پر تیری آیات۔ تلاوت بھی یہ بڑا جامع مفہوم ہے اس کا، یعنی اس کا مطلب پہلی بات یہ ہے کہ تلاوت کا جو لفظ ہے یہ صرف آسمانی کتاب پڑھنے کے لیے آتا ہے، لفظی معنی پیروی کرنا ہوتا ہے، کیونکہ آسمانی کتاب کے الفاظ بھی مقصود ہوتے ہیں معنی کی طرح، اور اس سے مراد یہ ہے کہ پروردگار وہ جو رسول آئے گا ہماری اولاد میں سے وہ صاحب کتاب ہو، اس پر تیری آیات اترے اور وہ تیری آیات کو اس طرح سنائے جیسے سنانے کا حق ہے۔ دیکھیں نا، ایک بات بڑی پاورفل ہے اور کہنے والے بندے کا لہجہ ٹھیک نہ ہو تو بات کا تو بڑا ہو جائے گا نا۔ ہر بات کرنے کے لیے ایک لہجہ ہوتا ہے۔ اللہ کے کلام کو پہچانے کے لیے تو خدائی لہجہ درکار ہے، پروردگار وہ رسول کو لہجہ رکھتا ہے، حق کی آواز ہے، اللہ کا لہجہ تو ہے۔ یتلو علیہم آیاتک، کسی ڈر کی، کسی ملامت کی، کسی لعنت کی پرواہ نہ کرے، جس طرح تیری آیات نازل ہوں لوگوں کو پڑھ پڑھ کے سنا دے۔ اور پھر کیا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور وہ رسول اللہ معلم کو تعلیم کا معنی سکھانا، وَيُعَلِّمُهُ، اور وہ سکھائے انہیں الکتاب، کتاب، وہ رسول انہیں کتاب سکھائے۔ اب دیکھیں کہ تلاوت آیات الگ ہے منصب، اور تعلیم کتاب الگ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ جیسے پوری انسانیت مل کر ذات پیغمبر کا در چھوڑ کے ایک آیت بھی معلوم نہیں کر سکتی، جس طرح انسانیت قرآن لینے میں در نبوت کی محتاج ہے، اس طرح قرآن سمجھنے میں بھی در نبوت کی محتاج ہے۔ وَيَتْلُو عَلَيْهِمْ آیَاتِکَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْکِتَابَ، اگر قرآن صرف عربی سے سمجھ آ جاتا تو اللہ اپنے رسول کا یہ منصب نہ رکھتا کہ آپ نے انہیں قرآن کی تعلیم دینی ہے۔ وَيُعَلِّمُهُمُ الْکِتَابَ، انہیں کتاب کی تعلیم دے، وَالْحِکْمَةَ، اور وہ رسول انہیں حکمت کی بھی تعلیم دے۔ یعنی کتاب، تعلیم کتاب کا تعلق الفاظ کے ساتھ ہے، تعلیم کتاب الفاظ ہے۔ مثلا اقیموا الصلاۃ یا الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانهم بظلم اولئک لهم الامن، تو صحابہ نے کہا کہ ظلم کو ہر بندہ کر لیتا ہے، آپ نے فرمایا یہاں ظلم سے مراد شرک ہے۔ الفاظ کی توضیح تعلیم کتاب ہے، اور الفاظ سے مراد الہی تعلیم حکمت ہے۔ اب دیکھیں نا، صلاۃ کا لفظ ہے، صلاۃ کے لفظ میں کہیں بھی نماز کا مفہوم نہیں ہے، دعا ہے اور بہت سے مطلب ہے، نماز نہیں ہے، لیکن سرکار نے یہ بتا دیا کہ اللہ کی صلاۃ سے یہ مراد ہے۔ ظہر کے 4 فرض ہیں، مغرب کے 3 ہیں، یہ تعلیم حکمت ہے۔ امام شافعی جو ہیں وہ اس میں حکمت سے مراد سنت دیتے ہیں، مراد وہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو لفظوں سے مراد ہے نا پروردگار عالم، وہ رسول اس کو بھی واضح کرتے ہیں۔ اور پھر کیا؟ وَيُزَكِّيهِمْ، اور وہ ان کے دلوں کو صاف کرے، تزکیہ کرے۔ اب یہ جو تزکیہ ہے نا، یہ تلاوت آیات، تعلیم کتاب اور تعلیم حکمت کا لازمی نتیجہ نہیں ہے۔ اگر یہ لازمی نتیجہ ہوگا اسے ہٹ کر کیسے کرنا کیا جاتا ہے؟ یہ الگ منصب ہے، کیونکہ یہ کہ تعلیم کتاب، تعلیم حکمت، تلاوت آیات یہ سرکار کے کام کا فیض ہے، اور تزکیہ میرے پاک نبی کے حال کا فیض ہے۔ جو نظر کا فیض تھا نا، نگاہ نبوت کا جو فیض تھا، وہ اس کو تزکیہ کہا جاتا ہے۔ اور سرکار کی وساطت سے جس طریقے سے تعلیم کتاب کو
مثال دیا کرتا ہوں، حضرت کعب فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مختلف یعنی اختلاف قرات پر میرے دل میں ایک شک پیدا ہو گیا، اور اتنا شک جو اس وقت بھی نہیں تھا جب میں مسلمان نہیں تھا۔ کہتے ہیں میں سرکار کے پاس گیا تو میں نے ابھی بتایا نہیں کہ یہ معاملہ ہے، تو سرکار نے اپنا دستے پاک میرے سینے پر مارا، میں پسینے سے شرابور ہو گیا۔ اب بندہ ہاتھ مارنے تو پسینہ تو نہیں آتا تھا نا، لیکن یہ ہاتھ کوئی عام ہاتھ نہیں تھا، پسینے سے شرابور ہو گیا۔ پھر فرماتے ہیں کہ پھر وہ جو شک تھا وہ اتنے یقین میں بدل گیا کہ انی انظر الی اللہ، گویا اللہ میرے سامنے ہے اور میں اللہ کا دیدار کر رہا ہوں۔ یہ ہے تزکیہ۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور وہ نبی ان کا تزکیہ کرے، إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ دیکھیں نا، سیاستدانوں کو دین نہیں آتا، دین والوں کو سیاست نہیں آتی، کیمسٹری والوں کو اردو، اردو والوں کو کیمسٹری، ایک ہی ہوتا ہے نا، ایک ذات میں سارا کچھ جمع کر دے مولا، سب کچھ جمع کر دے، کیونکہ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ، تو بڑے غلبے والا، تو جو چاہے کر سکتا ہے، الحکیم، اور تو بڑی حکمت والا ہے۔ تیری حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ اس آخری نبی سے بڑھ کر کوئی اس کا دیکھ نہیں ہے۔ خدا قدوس ہم سب کو دین کی معرفت نصیب فرمائے گا۔ اس پر میں کیا وضاحت کروں؟ بس گورنمنٹ نے وعدہ کیا ہے، غلط کیا ہے فرانس کے اسکرین کو باہر نہ نکالنے کا۔ گورنمنٹ نے ایک وعدہ کیا تھا، اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ ایک اسلامی ریاست کی ریاست کو، سربراہوں کو اس طریقے سے وعدہ خلافی نہیں کرنی چاہیے۔ یا تو وہ وعدہ نہ کرتے نا، پھر تو یہ غلط بات ہے۔ جب انہوں نے وعدہ کیا ہے تو پھر اس کو پورا کرنا چاہیے۔ اس لیے ہم سوائے اس کے گورنمنٹ کی اس پالیسی کے مذمت کرنے کو کیا کر سکتے ہیں؟ ہم احتجاج کر سکتے ہیں، ہم مذمت کر سکتے ہیں۔ باقی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہدایت ہے کہ جو دعوے کرتے ہیں ان کو پورے کریں۔